تو میں کہتا ہوں کہ یہ دعویٰ کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم ہوا کہ یہ دعویٰ میرا بے جا تھا، تو آپ کو نہایت غم و ملال ہوا. یعنی یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے غصہ نہیں تھا یا رنج ملال نہیں تھا. رنج ملال کس وجہ سے تھا؟ یہ سید ہیں غوث المحققین، کہتے ہیں اس لیے انہی کے لفظ کہ جب حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم ہوا کہ یہ دعویٰ میرا بے جا تھا. اب خطا پر تھیں اور یہ لفظ بے جا تھا، حالانکہ وہ خطا تو پھر نیکی ہے، اور بے جا کا مقام وہ تو نہیں جو خطا کا ہے. بے جا دعویٰ کرنے کے لیے مجتہد ہونا ضروری نہیں، لیکن خطا فی الاجتہاد کے لیے مجتہد ہونا ضروری ہے. لیکن چونکہ جو اصول اہل سنت ہیں ان کو وہ بیان کر رہے ہیں، تو اس بنیاد پر انہوں نے یہ لفظ بول دیے اور یہ کہا کہ یہ دعویٰ میرا بے جا تھا تو آپ کو نہایت غم و ملال ہوا، جیسا کہ اکثر صاحب کمال کو کہیں انہی کے خیال پر بھی غم و ملال لاحق ہو جاتا ہے. کہتے ہیں یہ بھی ان کا کمال ہے کہ عام لوگ تو کیا جو بھی کر جائیں، لکڑ ہضم پتھر ہضم، مگر یہ ہیں بدعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا بھی اجتہاد تھا، اور خطا فی الاجتہاد پر بھی انہیں رنج تھا کہ ایسا کیوں ہوا. خطا فی الاجتہاد پر بھی وہ رنج تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پڑھنے پر نہیں تھا، جس طرح کہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ بھی ہم اس پر پیش کر چکے ہیں. کہتے ہیں اے شیعو، مصنف چونکہ رمی الجمرات کا جواب ہے شواہد البرکات، تو کہتے ہیں اے شیعو، اگر اس غضب وغیرہ کو بھی ہم تمہاری خاطر تسلیم کر لیں میں تو بھی تمہارے ہاتھ تو کچھ نہیں آتا. تسلیم کر لیں میں کہ کس طرح کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھا، ان کی وجہ سے تھا، تو پھر بھی تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آتا. کیوں؟ اول تو ہم کہتے ہیں کہ جب غضب اور رنج وغیرہ کا سبب ہی بے جا اور غلط ہے تو پھر تو ان کا کوئی اثر بھی نہ رہا، پھر بے جا لکھ گئے ہیں اور غلط. سبب ہی بے جا اور غلط تھا، کس کو دعویٰ کرنے کو کہہ رہے ہیں؟ بے جا اور غلط. تو اس کی وجہ سے اگر ناراضگی ہوگی تو وہ شرعی طور پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو کوئی الزام نہیں آئے گا اس کا، کیونکہ جس بیس پر ادھر سے حدیث پڑھی گئی تو سبب تو ان کی طرف سے تھا. تو جب وہ سبب ہی بقول شاہ صاحب کے بے جا اور غلط تھا، تو اور یعنی اس میں بھی جو خصم ہے، پنجابی والا نہیں، مخالف یعنی روافظ، اس کے اس نظریے پر جو پہلے ان کو کہا کہ تمہاری تعریف کی وجہ سے یہ لازم آ رہا ہے، انہی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ تم سے تو تمہارے نظریے کے مطابق بات کرنی ہے، تو تمہارے نظریے کے لحاظ سے تو وہ دعویٰ سبب ہی بے جا اور غلط ہے، تو پھر اس پر آگے کوئی چیز مرتب ہوگی تو سبب صحیح ہو تو آگے چیز جو مرتب ہو وہ لازم آئے کسی پر. تو اس طرح یعنی اس دعویٰ کو جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا، پھر انہوں نے بے جا اور غلط کے لفظ سے یہاں تعبیر کیا. اس میں میرا کوئی حرف بھی نہیں ہے، صرف مسئلے کے لیے ان کا جو اس وقت ٹکراؤ تھا روافظ سے، اور یہ انہوں نے ضروری سمجھا کہ قرض رہے گا اگر میں نہیں لکھتا، تو لکھ کے انہوں نے روافظ کو یہ جواب دیا، اور جو صورت مسئلہ تھی اس کو اس انداز میں
واضح کیا. اب انہوں نے لکھا تو اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن میں اب اس کی طرف نہیں جاتا. صرف ایک بات انہوں نے سیدوں کے نام بھی لکھی ہے، شاید وہ آج کے موقع کے لیے لکھی ہو، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے سید کی بات. یہ صفحہ نمبر 504 پر ہے. پتہ نہیں یہ خیال کیوں آیا تھا سیدوں کے لحاظ سے. کہتے ہیں کہ پھر کیوں آپ کو ایسا اندھا بنایا، یعنی اس زمانے میں جو سید کہلا کے سید اور تھے دوسری دھڑے کی طرف جانے والے. تو لمبا پیرا ہے. میں کہتے ہیں کہ پھر کیوں آپ کو ایسا اندھا بنایا کہ اور تو کیا اپنے بزرگوں کا بھی مذہب اور طریقہ آپ کو نظر نہ آیا؟ اپنے بزرگوں کا مذہب اور طریقہ آپ کو نظر نہ آیا؟ گولڑا شریف کے سجادہ نشین صاحب، ان کا تصور نہ کرنا، یہ مطلقاً یہاں کہہ رہے ہیں. اور نہ کبھی ان کی کہیں کتاب اور کلام کا ملاحظہ فرمایا، نہ کبھی ان کی کہیں کتاب اور کلام کا ملاحظہ فرمایا. کہتے ہاں اگر ان اپنے بزرگوں کی بزرگی پر آپ کو اعتبار نہیں یا ان کے مذہب اور طریقے کو آپ اچھا نہیں سمجھتے تو پھر اگلی بات ان کی ان سے ہے، ہوا ما ہوا. یعنی میں صرف پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں تو پھر کس منہ سے آپ سید بن کر ان کی اولاد کہلاتے ہو کہ ان کا لکھا ہوا تو معتبر نہیں تمہارے نزدیک. پھر کس منہ سے آپ سید بن کر ان کی اولاد کہلاتے ہو. بہرحال یہ وہ سید ہی کہہ سکتے ہیں. جس موقع پر انہیں کچھ سیدوں سے کہنا پڑا تو یہ کہا کہ جب بزرگوں کی طرف نسبت کرتے ہو کہ ہم فلاں کے پوتے ہیں، فلاں کے پڑپوتے ہیں، تو جو انہوں نے لکھا ہوا ہے کتابوں میں وہ مانو تو پھر دعوے دار بھی بن جاؤ. یہ گامے شاہ اور داتا صاحب کے درمیان گامے شاہ والوں کا محاسبہ کرنے والے سید حضرت قبلہ سید محمود احمد رضوی صاحب قدس سر العزیز، یہ ایک لحاظ سے میرے استاذ بھائی بھی ہیں، کیونکہ علامہ امام عطا محمد چشتی گولڑوی بندیالوی قدس سر العزیز یہ ان کے شاگرد ہیں، اور بندہ ناچیز بھی ان کا شاگرد ہے. تو حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی رحمہ اللہ تعالی، ان کی یہ کتاب ہے پوری باغ فدق. یہ میں جب بکی شریف پڑھتا تھا، مرکز اہل حق جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف، تو اس وقت بکی شریف کی لائبریری میں ایک نسخہ اس کا تھا. میں نے اس وقت پڑھا، یعنی دوران طالب علمی. اور اب میں یہاں لاہور سے ڈھونڈ کے سارے مکتبوں سے کافی پتہ کرایا، نہیں ملی. پھر ایک جگہ سے اس کی فوٹو کاپی کرائی گئی. تو اب یہ بھی بات بڑی قابل تشویش ہے کہ اس کتاب سے کیا دشمنی ہے پچھلوں کو، کیوں نہیں چھپواتے؟ اس لیے کہ لکھا ہوا سامنے آتا ہے، اور جن کے خلاف یہ لکھا گیا ہے پچھلے ان کے خلاف نہیں رہے. حزب الاحناف، جلسہ ایمان ابی طالب، اعلی حضرت کے موقف کے اور 14 صدیوں کے موقف کے خلاف جو اہل حق کا ہے. حزب الاحناف میں لیٹے ہوئے بزرگوں کے مشن کے خلاف کوئی ایک آستانہ ہو یا مرکز ہو تو بات کریں. ہر شاخ پہ صورتحال ہو تو کیا ہوگا انجام گلستہ. اس میں حضرت قبلہ محمود احمد رضوی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بہت کچھ ہے جو ہضم نہیں ہوگا، اسی وجہ سے تو پچھلے چھاپ نہیں رہے، اور کوئی اہل حق اس کو
مکتبے والا چھاپ دے، یہ کسی کی وراثت نہیں، یہ نور ہے، علم کا نور، جو بھی چھاپ دے۔ لیکن جب کوئی چھاپے گا تو پھر وارث ضرور پہنچ جائیں گے۔ چونکہ یہ گامے شاہ کے قریب تھے اور تھے داتا صاحب والے، تو انہیں ستایا گیا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیا فدق، یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ تو انہوں نے پھر اس پر پوری یہ کتاب لکھی، اور ان کی تصنیفات میں بھی اس موضوع پر اچھا خاصا مواد موجود ہے۔ تو صفحہ نمبر 23 پر ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحکم قرآن مجبور تھے، یہ بتائیے اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ جب قرآن انہیں نہیں دینے دیتا، ان کا کیا قصور ہے کہ انہوں نے دعویٰ رد بھی کر دیا تو قرآن کے حکم کے مطابق کیا؟ دعویٰ کس کا؟ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ یہ ہے سید، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہ چونکہ ہماری امی جان کی بات ہے تو یہ میں کیسے لکھوں دعویٰ رد کر دیا اور رد کرنے والے کی میں وکالت کروں۔ آج تو اس طرح کی صورتحال بن گئی ہے، جو ہمیں اصول دیے گئے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو المستند کے اندر لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم کلہم جمیعا لوصلاتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو یہ سب کچھ اس کے خلاف تحریکیں چل رہی ہیں، یعنی یقیناً اولاد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہونا بہت بڑا شرف ہے، مگر اس امت سے جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی عقیدت کا تقاضا کیا گیا ہے شریعت میں، وہ تو نسبت رسول علیہ السلام ہے۔ تو کیا ہمارے رسول علیہ السلام کی صاحبزادی نہیں کہ ہمیں یوں یہ لوگ سائیڈ پہ کر کے بیان کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے یقیناً ان کی نسبت نسب کے لحاظ سے بھی ہے، مگر شریعت نے جو ڈیمانڈ کی ہے ان کی عقیدت کی اور پیار کی، وہ اعلی حضرت کا تو فیصلہ پڑے کہ جو ہزاروں کتابوں کا نچوڑ ہے ایک جملے میں کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی محبت بھی اس وجہ سے ہے کہ وہ آل رسول علیہ السلام ہیں، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت عظمت اس وجہ سے ہے کہ وہ اصحاب رسول علیہ السلام ہیں۔ دونوں طرف ذوات کی تو نفی کر دی، اور آج یہ کون سا دین سامنے پیش کیا جا رہا ہے عوام کے؟ یہ کتنے لاکھوں کروڑوں عظمت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا پر قربان ہونے والوں کو ایک بیگانگی کا طعنہ دیا جا رہا ہے کہ تم تو نہیں کر سکتے پیار، ہماری امی جان ہیں تو ہم ہی پیار کر سکتے ہیں۔ شریعت نے پیار کا سبب کیا بیان کیا؟ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اور ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین سے لگنے والے غبار پر بھی جان نثار کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں، اور جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہو، کوئی بدبختی ہوگا جو ان سے محبت نہ کرے، عقیدت نہ رکھے، اور ان کی شان پر اپنی جان وارنے کو اپنا ایمان نہ سمجھے۔ ہمارے مشائخ نے تو یہی ہمیں سکھایا، یہی دین ہے، یہی ایمان ہے۔ یقیناً جو اولاد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں ان کو ایک اور شرف بھی حاصل ہے، مگر انہیں اس شرف کی بنیاد پر جو بحیثیت امتی ہونے کے شریعت کا حکم ہے اسے تو پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے۔
یعنی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی سید نہیں